یہ ہے جاپان، وہ دیش کہ جس کو ہماری دنیا میں عام طور پر دو ہی چیزوں کی وجہ سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو ہے اس دیش کا ڈیولپمنٹ، یہاں کی ترقی اور یہاں کے لوگوں کا ہارڈ ورکنگ ہونا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری طریقے سے تباہ ہو چکے جاپان نے جس طرح سے بڑی ہی تیزی کے ساتھ ترقی کی تھی، اس کی مثال دنیا میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جبکہ جاپان کی وہ جو دوسری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آج کل یہ دنیا بھر میں چرچاؤں میں رہتا ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس دیش کی بربادی ہے۔ ہاں، آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا، اگر آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے تو ایسے بے شمار آرٹیکلز مل جائیں گے کہ جن کی ہیڈنگ صاف طور پر یہی ہوگی کہ جاپان از ڈائنگ، مطلب کہ جاپان دیش مر رہا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کی مین وجہ بھی کچھ اور نہیں بلکہ جاپان کی یہی ہارڈ ورکنگ پاپولیشن، جاپان کا یہی ڈیولپمنٹ اور یہی ترقی ہے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان کے لوگوں نے جس طرح کے لائف اسٹائل کو اپنایا، جس طرح کے ورکنگ کلچر کو اپنایا، وہی چیز ان کے لیے آج تباہی بنی ہوئی ہے۔ وہاں کے ورک کلچر میں پھنسے ہوئے لوگ نہ تو شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر شادی کر بھی لیتے ہیں تو پھر بچے نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ جاپان دنیا کا ایک ایسا دیش بن چکا ہے کہ جہاں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ آبادی گر رہی ہے۔ جوان لوگ کہ جو لگاتار بنا رکے 10، 12، 14 گھنٹے تک کام کرتے رہتے ہیں، اور جو شادی یا بچے جیسی چیزوں کو تو اوائڈ کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ آس پاس کے باقی لوگوں سے بھی سوشلائز ہونا پسند نہیں کرتے ہیں، تو ان میں ڈپریشن کی وجہ سے اپنی خود کی جان لینا، مطلب خودکشی وغیرہ کرنے کا ریشیو بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ جاپان میں اب ایک سال کے اندر مرنے والے لوگوں کا آنکڑا جنم لینے والے لوگوں سے ڈبل ہو چکا ہے۔ مطلب 2023 کی ہی بات کر لیں تو یہاں پر لگ بھگ 7.5 لاکھ بچوں کی پیدائش ہوئی ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں مرنے والے لوگوں کا آنکڑا 16 لاکھ کے قریب تھا۔ اور اوپر سے یہ کہ یہ جتنے بھی لوگ مرتے ہیں، ظاہر ہے یہ بنا شادی کیے، بنا بچے کیے بوڑھے ہو کر مر رہے ہیں، یا پھر جو جوان بھی جا رہے ہیں وہ بنا شادی کیے خودکشی کر لے رہے ہیں۔ تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ پیچھے آبادی جو بچ بھی رہی ہے وہ صرف بوڑھوں کی آبادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل دنیا میں جاپان کو بوڑھوں کا دیش بھی کہا جانے لگا ہے، کیونکہ یہاں کی 30% سے زیادہ آبادی تو بوڑھی ہو چکی ہے، اور ان بوڑھوں میں سے بھی زیادہ تر وہ ہیں کہ جن کی عمر 75 سال سے بھی پار ہو چکی ہے۔ اسی لیے جاپان دیش کے سامنے اس وقت اگر کوئی سب سے بڑا چیلنج ہے تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ اپنے وجود کو بچائے رکھنا ہے۔ یہ تو بات اوورآل جاپان کی ہی ہو گئی، لیکن پچھلے کچھ وقت سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو جاپان کے مسلمان ہیں، جو جاپانی مسلم ہیں، وہ بھی ایک بڑے کرائسس کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی بڑی ہی عجیب و غریب اور انوکھی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں کہ جس طرح کی پریشانی دنیا کے باقی کسی علاقے میں بہت مشکل سے ہی دیکھنے یا پھر سننے کو ملتی ہے، اور وہ پریشانی ہے قبرستان اور اپنے مردوں کو دفنانے کی پریشانی۔ ہاں، آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا ہے، اور اس پورے عجیب و غریب میٹر کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمارے لیے پہلے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ دنیا کے زیادہ تر علاقوں کی طرح جاپان میں بھی موجودہ دور میں اسلام ہی سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ریلیجن ہے۔ اب سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ریلیجن تو ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا ریلیجن نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی ابھی بھی وہاں پر اتنی کم ہے کہ وہ جاپان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 1% بھی نہیں بناتے ہیں۔ ویسے تو ریلیجن کے معاملے میں جاپان کا حال بھی لگ بھگ وہی ہو رہا ہے کہ جو زیادہ تر ویسٹرن دیشوں کا ہوا ہے، مطلب وہاں پر دھارمک لوگوں کی جو سنکھیا ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی وہاں کا جو سب سے بڑا ریلیجن ہے اور جس کو فالو کرنے والے لوگوں کی آبادی وہاں پر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، وہ وہاں کا سب سے پرانا ریلیجن شنٹو ہے، جس کو عام طور پر باقی دنیا میں بھی جاپان کے ہی ایک دھرم کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اس دھرم کی جو جڑیں ہیں وہ جاپان کے ساتھ ہی ہزاروں سال سے جڑی ہوئی ہیں۔ جاپان کے سب سے پرانے دھرم کے اندر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی طرح نہ تو پیغمبروں کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، نہ کوئی کتاب پائی جاتی ہے، بلکہ یہ لوگ تو ملٹیپل گاڈز پر یقین رکھتے ہیں، مطلب بے شمار دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے، اور خاص طور سے نیچر سے جڑی ہوئی چیزیں، مطلب کہ پہاڑ، ندیاں، پیڑ، اور تو اور ان کے جو اینسیسٹرز ہوتے ہیں، مطلب کہ ان کے جو باپ دادا ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو بھی ان کے یہاں پر پوجا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں کا آبادی کے حساب سے جو دوسرا میجر ریلیجن ہے وہ بدھزم ہے، جو مانا جاتا ہے کہ 3 سے 5ویں صدی کے درمیان میں کوریا اور انڈیا جیسے علاقوں سے جاپان میں انٹر ہوا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے اس نے جاپان کے اندر اپنی جڑوں
को मजबूत कर लिया था। बात करें इस्लाम की तो पिछले कुछ दशकों में यहाँ पर इस्लाम बहुत ही तेजी के साथ फैला है और मौजूदा वक्त में माना जाता है कि मुसलमानों की टोटल आबादी लगभग 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के लिए भी पूरे के पूरे जापान देश में सिर्फ और सिर्फ 7 कब्रिस्तान मौजूद हैं और यही चीज जापानी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई है, क्योंकि ये जो इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 7 कब्रिस्तान हैं भी वो बड़ी ही तेजी के साथ भर रहे हैं। मतलब उनमें जगह खत्म हो रही है या जगह खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए अब मुसलमानों को अपने प्यारों को दफनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि बहुत सारे लोग तो अपने प्यारों की बॉडी को सिर्फ दफनाने के लिए एक लंबा ट्रैवल करते हैं, लंबा खर्चा करके कहीं दूर लेकर जाते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ इस काम के लिए बाहर दूसरे देशों में जाने की प्लानिंग करते हैं, तो कुछ लोग तो मजबूरी में बड़े ही अजीबोगरीब कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। मगर अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कब्रिस्तान तो और भी अरेंज किए जा सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि जी नहीं, क्योंकि जापान में मुसलमान लंबे वक्त से कोशिशें तो कर रहे हैं मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जापान एक ऐसा देश है कि जहाँ पर 99% से भी ज्यादा मुर्दों को जलाया जाता है। उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ के जो 2 बड़े रिलीजन हैं, मतलब कि शिंटो या फिर बुद्धिज्म, ये दोनों ही लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। और हैरानी की बात ये है कि ये जो 99% से भी ज्यादा लोग हैं कि जो अपने मुर्दों को जलाते हैं, ये बाकी जो बचे हुए 1% से भी कम लोग हैं उनके बारे में भी यही ख्याल करते हैं कि ये लोग भी अपने मुर्दों को जलाएं, न कि दफनाएं। बल्कि जो लोग दफनाते आए हैं या दफना रहे हैं उनका ये 99% लोग विरोध करते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि इन लोगों को लगता है कि इससे इनका कल्चरल इन्फ्लुएंस फैलेगा, क्योंकि ये तो एक अनडिनाइबल फैक्ट है, पूरी दुनिया में मशहूर है। आप में से ज्यादातर लोग भी ऑलरेडी जानते ही होंगे कि जापान, साउथ कोरिया या इधर के बाकी इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो दुनिया के बाकी इलाकों में रहने वाले लोगों के कल्चर में ना तो खुद इन्वॉल्व होना चाहते हैं और ना ही बाकी लोगों को होने देते हैं। यही वजह है कि एशिया या बाकी इलाके के बहुत सारे लोग के जो काम की वजह से जापान में रहते हैं उनकी तरफ से इससे रिलेटेड बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस सामने आते हैं। जबकि मुर्दों को दफनाने से जुड़ी हुई एक और चीज़ की जो जापानी कम्युनिटी में काफ़ी मशहूर है और जिसकी वजह से ही वो लोग मुर्दों को दफनाने का विरोध करते हैं, वो ये भी है कि उन लोगों को लगता है कि मुर्दों को दफनाने से जो आसपास के इलाके होते हैं, जो पूरी सोसाइटी होती है, उसमें बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। और जापान की सोसाइटी के अंदर ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन, ये जो एक अफवाह पाई जाती है, इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक वजह है। हाँ, इसको मिसकॉन्सेप्शन और अफवाह ही कहा जाएगा। उसकी वजह यही है कि ये बात साइंटिफिक तौर पर प्रूफ है कि दुनिया के अलग अलग रिलीजन्स में पूरे रस्म रिवाज के साथ जिस तरह से मुर्दों को दफनाया जाता है, उस तरह से अगर दफनाया जाए तो बीमारी किसी भी तरह से फैल ही नहीं सकती है। और वैसे भी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, मतलब कि आबादी के हिसाब से दुनिया के जो 2 सबसे बड़े रिलीजन हैं, जिनकी आबादी इतनी ज्यादा है कि वो आपस में मिलकर दुनिया की आधी आबादी से भी ऊपर निकल जाते हैं, वो दोनों ही रिलीजन, वो दोनों ही कम्युनिटी सदियों से यही तो करती आई हैं, मतलब अपने अपने अंदाज में मुर्दों को दफनाती आई हैं। अब बात करें उस ऐतिहासिक वजह के बारे में, तो मामला ये है कि जापान जहां पर आज 99% से भी ज्यादा मुर्दों को जलाया जाता है, वहां पर आज से अगर कुछ दशक पीछे जाएंगे तो दरअसल मुर्दों को दफनाया जाता था। उसकी वजह ये है कि जो जापान का सबसे बड़ा और मेन रिलीजन है, मतलब कि शिंटो, उनके यहाँ पर मुर्दों को दफनाने का ही रिवाज था सैकड़ों सालों तक, बल्कि ये कहिए कि हजारों साल तक सब कुछ ऐसे ही चला। मगर फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर आया और अचानक से सब कुछ बदल गया। जापानी लोग के जो अभी तक अपने मुर्दों को दफनाते आए थे, वो न सिर्फ धीरे धीरे अब अपने मुर्दों को जलाने लगे, बल्कि जो लोग दफनाते थे उनका विरोध भी करने लगे। हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरीके से तबाह हो चुका जापान जब दोबारा से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तो उसके जो मेन शहर थे उनको दोबारा से आबाद करने के लिए जगह की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। लैक ऑफ स्पेस की वजह से ही अब जापानी गवर्नमेंट ने अपने लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट किया कि वो अपने मुर्दों को दफनाने की बजाय जलाना शुरू करें। और तो और एक हैरान कर देने वाली बात ये भी थी कि 1874 के दौर में जिस जापानी गवर्नमेंट ने जापान के अंदर मुर्दों को जलाने पर बैन लगाया था,
اس نے نہ صرف اسی کام کے لیے اب لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا بلکہ دفنانے کے بارے میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ مردوں کو دفنانے سے بیماری پھیلنے کا ڈر رہتا ہے۔ جاپانی کمیونٹی جو پہلے ہی صاف صفائی، بیماریاں، ان تمام چیزوں کو لے کر بہت زیادہ سیریس رہتی ہے اور جو پہلے ہی ایک نیوکلیئر اٹیک جھیل چکی تھی، وہ بھلا اس چیز کو سیریس کیوں نہ لیتی۔ اسی لیے بہت کم وقت کے اندر ہی اب جاپان کے جو پہلے اپنے مردوں کو دفنایا کرتا تھا، اس نے مردوں کو جلانا شروع کر دیا۔ اور اس میں کہیں نہ کہیں جاپان کا جو دوسرا اہم ریلیجن مانا جاتا ہے مطلب کہ بدھزم، اس نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ کیونکہ اگر آپ لوگ جاپان سے جڑی ہوئی یہ انٹرسٹنگ چیز نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جاپان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں دو ریلیجن مطلب کہ اپنے پرانے شنٹو اور بدھزم دونوں کو فالو کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ریلیجن جاپان کے اندر کافی حد تک آپس میں مکس ہو چکے ہیں، مطلب ایک ہی انسان دونوں ہی دھرموں سے جڑے ہوئے رسم و رواج کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ شادیاں جہاں ایک طرف جاپان کے سب سے پرانے ریلیجن کی رسم و رواج کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہیں تو وہیں ان کے مردوں کا جو انتم سنسکار ہوتا ہے وہ بدھزم کے حساب سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بدھزم میں تو ہمیشہ سے ہی جلانے کا کانسیپٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ گوگل پر بھی سرچ کریں گے کہ جاپان کے اندر کون سا ریلیجن کتنے پرسنٹ ہے تو آپ کو ایک ایسی چیز دکھائی دے گی کہ جو کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر شنٹو ریلیجن کو فالو کرنے والے لوگوں کی آبادی 70 سے 80% دکھائی دے رہی ہوگی تو پھر بدھزم کو فالو کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی 50، 60، 70 کے قریب دکھ رہی ہوگی، جو پہلی نظر میں بڑا ہی عجیب محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں ملا کر 100% سے بھی اوپر نکل جاتے ہیں۔ مگر یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہاں پر ایک انسان ایک ہی وقت میں اپنے آپ کو دونوں ریلیجن سے ایسوسیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کل ملا کر موجودہ دور میں جاپان میں سب سے تیزی کے ساتھ گرو کرنے والا جو ریلیجن ہے مطلب کہ اسلام، وہ اپنے مردوں کے آخری رسم و رواج کو لے کر ہی اسٹرگل کر رہا ہے۔ مسلم کمیونٹی جب بھی نئے قبرستانوں کے لیے جگہ خریدنے کی کوشش کرتی ہے یا جگہ خریدنے کے بعد اس کو گورنمنٹ سے پاس کرانے کی کوشش کرتی ہے تو فوراً ہی وہاں کی جو باقی لوکل کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کی طرف سے پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، اور معاملہ جب گورنمنٹ یا کورٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے لٹک ہی جاتا ہے۔ اور پچھلے ایک لمبے وقت سے لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کو اس معاملے میں کوئی خاص کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ باقی دوستو، اس پورے معاملے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔